اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ فرعون کا دربار لگا ہوا تھا اور اس دربار میں نجومی بھی موجود تھے، اور ان نجومیوں نے فرعون کو خبر دی کہ تمہاری سلطنت کے اندر ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو کہ تمہاری سلطنت کو ختم کر دے گا۔ فرعون نے جب یہ بات سنی تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوا اور اس نے بچوں کو قتل کرانا شروع کر دیا۔ جو بھی بچہ پیدا ہوتا تھا اس کو قتل کرا دیتا، جو بچی پیدا ہوتی یا لڑکی پیدا ہوتی تو اسے چھوڑ دیتا تھا۔ تو بہت زیادہ فرعون نے بچے قتل کرا دیے تھے، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک بکسے کے اندر بند کیا اور دریائے نیل میں آپ کو بہا دیا۔ وہ صندوق پانی کے اوپر تیرتا ہوا جا رہا تھا اور اس کی حفاظت کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ اچانک فرعون کی بیوی کی نظر اس صندوق کے اوپر پڑی تو اس نے اس صندوق کو کسی خادم کو بھیج کر اس صندوق کو منگوا لیا۔ جب اس نے صندوق کھولا تو اس میں دیکھا کہ ایک بہت ہی خوبصورت بچہ ہے، اور فرعون کی اپنی اولاد نہیں تھی، اس لیے وہ فرعون کی بیوی اس بچے کو اپنے گھر لے گئی اور فرعون سے کہا کہ یہ تمہارے ایریے کا یا تمہاری سلطنت کا بچہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو کہیں دور سے تیرتا ہوا آیا ہے۔ پہلے تو فرعون کو اس کی بات پر یقین نہیں آیا، لیکن جب اس کی بیوی نے اصرار کیا تو وہ اس بات کو مان گیا۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد فرعون کو احساس ہوا کہ یہ بچہ وہی ہے جو میری سلطنت کو ختم کرے گا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک مرتبہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا تو اس بچے نے یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے منہ پر ایک زوردار مکہ مارا، جس کی وجہ سے فرعون کو شک ہو گیا کہ یہ وہی بچہ ہے جو میری سلطنت کو ختم کرے گا۔ فرعون نے اپنی بیوی سے کہا کہ جب میں اس بچے کو اٹھاتا ہوں تو یہ بہت غصہ کرتا ہے، جب تم اٹھاتی ہو تو یہ غصہ نہیں کرتا۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ تم کو ویسے ہی وہم ہو گیا ہے، بچے تو بچے ہوتے ہیں۔ لیکن جب فرعون اس بات کو نہ مانا تو اس نے ایک سائیڈ پہ کھانے پینے کی چیزیں رکھیں، جس میں فروٹ وغیرہ پھل مختلف قسم کے رکھے، اور دوسری طرف انگارے رکھے اور درمیان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بٹھا دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان پھلوں کی طرف لپکے تو اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ آیا جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رخ ان انگاروں کی طرف کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام انگاروں کی طرف لپکے اور ایک انگارے کو اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال لیا، جس کی وجہ سے آپ کی زبان جل گئی اور ساری زندگی اس میں لکنت باقی رہی۔ بعض مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ یہ جو دعا 16واں پارہ اور سورہ طٰہٰ میں موجود ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام کثرت سے مانگا کرتے تھے، اور وہ اسی وجہ سے تھی کہ آپ کی زبان میں لکنت آ گئی تھی۔ تو پھر وقت گزرتا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بڑے ہوئے تو یہ فرعون کو بار بار اس کے ظلم اور ناانصافیوں پر ٹوکا کرتے تھے، جس سے فرعون بہت زیادہ تنگ ہوتا تھا۔ تو ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے شہر سے باہر گھومنے گئے ہوئے تھے تو آپ نے دیکھا کہ دو آدمی لڑ جھگڑ رہے ہیں۔ ایک کمزور آدمی تھا اور ایک طاقتور آدمی تھا۔
کمزور آدمی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی مدد کے لیے پکارا اور اس نے کہا کہ یہ جو طاقتور آدمی ہے مجھ پر ظلم و زیادتی کرتا ہے اور مجھے زیادہ بوجھ اٹھانے پر مجبور کرتا ہے۔ تو وہ لڑ جھگڑ رہے تھے اور طاقتور آدمی وہ ظلم کر رہا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو روکنے کے لیے ایک مکہ مارا اور وہ شخص وہیں پر مر گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بات سے بہت پریشان ہوئے، لیکن دوسرے دن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دوبارہ دیکھا تو وہی شخص دوبارہ کسی اور آدمی کے ساتھ لڑ رہا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تو ہی کوئی اچھا شخص نہیں ہے، برائی تیرے اندر ہی ہے کہ تو ہر کسی کے ساتھ لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس کو سمجھانے کے لیے آگے بڑھے تو اس شخص نے شور مچانا شروع کر دیا کہ تم وہی شخص ہو جس نے کل بھی ایک شخص کو مار دیا تھا۔ تو یہ خبر جب لوگوں نے سنی تو وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے اور یہ بات فرعون تک جا پہنچی۔ تو کسی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، کیونکہ یہاں پر آپ کے لیے حالات کوئی اچھے نہیں ہیں۔ تو یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل گئے اور شہر سے باہر چلے گئے۔ کافی دور جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا تو ایک کنویں پر کچھ لوگ اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے تھے، لیکن کچھ ہی فاصلے پر دو عورتیں کھڑی تھیں جو کہ اپنی بکریوں کو روکے ہوئے تھیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر رک گئے اور آپ نے ان عورتوں سے پوچھا کہ باقی سب لوگ اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں، لیکن تم دونوں سائیڈ پہ کیوں کھڑی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ لوگ اپنی باری کا انتظار نہیں کرتے اور اپنی بکریوں کو لے کر آگے نکل جاتے ہیں۔ ہم کیونکہ پردہ دار گھرانے سے ہیں تو ہم انتظار کر رہی ہیں کہ جب یہ لوگ پانی پلا کر چلے جائیں گے تو اس وقت ہم اپنی بکریوں کو پانی پلائیں گی۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات سنی تو ان سے کہا کہ اپنی بکریاں مجھے دو، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے بکریاں لیں اور ان ساری بکریوں کو پانی پلایا۔ پھر وہ بکریاں ان دونوں عورتوں کو واپس کیں اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سائیڈ پہ بیٹھ گئے اور وہ عورتیں واپس گئیں اپنے گھر پہ اور اپنے والد سے اس ساری بات کا تذکرہ کیا۔ تو ان کے والد حضرت شعیب علیہ السلام تھے اور انہوں نے کہا کہ اس نوجوان کو میرے پاس لے آؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ ان کے گھر میں چلے گئے اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم میری 8 سال یا 10 سال میری خدمت کرو تو میں اپنی لڑکی کا نکاح تم سے کر دوں گا۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام تقریباً 10 سال کا عرصہ وہاں پر رکے رہے اور اس کے بعد آپ نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کر دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی زوجہ کو لے کر وہاں سے چلے گئے اور رستے میں ایک جگہ پر پہنچے تو ٹھنڈک بہت زیادہ ہو گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دور ایک روشنی کو دیکھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ آپ یہیں پر رکیں اور میں وہاں سے انگارہ لے کر آتا ہوں تاکہ ہم اس کی حرارت سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر پہنچے تو انہوں نے ایک آواز سنی، وہ آواز اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی۔ پھر آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہاں پر کچھ معجزے بھی عطا کیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ فرعون کے دربار میں جا کر فرعون کو میری طرف بلائیں۔
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے فرعون کے دربار میں گئے اور وہاں پر جا کر فرعون کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی۔ تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنے سچا ہونے کے لیے معجزے طلب کیے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے معجزات پیش کیے، بجائے اس کے کہ وہ معجزات کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آتے، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہنا شروع کر دیا اور آپ سے مقابلے کے لیے پورے ملک سے جادوگروں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ تو ان جادوگروں نے سب سے پہلے فرعون سے بات کی کہ اگر ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ جائیں تو اس کے بدلے میں ہمیں کیا انعام ملے گا؟ تو فرعون نے کہا کہ اگر تم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ جاؤ تو پھر میں تمہیں اپنے مقربوں میں شامل کر لوں گا۔ یہ سن کر وہ جادوگر بہت خوش ہوئے اور ایک دن طے ہوا جس میں تمام جادوگر اپنے جادو کی چیزیں لے کر ایک جگہ پر اکٹھے ہو گئے اور مقابلے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دعوت دی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی وہاں پر پہنچ گئے۔ جادوگر جب اپنے کرتب دکھانے کے لیے تیار ہو گئے تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ پہلے آپ اپنا جادو دکھائیں گے یا ہم دکھائیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پہلے تم دکھاؤ۔ تو پھر ان جادوگروں نے رسیاں اور لاٹھیاں پھینکیں تو لوگوں کو ایسے محسوس ہوا کہ جیسے یہ سانپ دوڑ رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سارا منظر دیکھ کر کچھ ڈر محسوس کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ آپ بھی اپنی لاٹھی پھینک دیں۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی لاٹھی کو پھینکا تو وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا جو ان جادوگروں کے سارے سانپوں اور رسیوں کو نگل گیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس عصا کو اٹھایا تو پھر جادوگر یہ سب دیکھ کر بہت ہی حیران و پریشان رہ گئے اور وہ سب کے سب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ یہاں پر علماء کرام ایک بہت ہی باریک نقطہ بیان کرتے ہیں کہ فرعون کیونکہ باادب نہیں تھا، وہ بہت ہی گستاخ اور سرکش تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان کی دولت عطا نہیں کی، لیکن کیونکہ جادوگروں نے ادب کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، انہوں نے اپنے جادوگر دکھانے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ آپ پہلے دکھائیں گے یا ہم پہلے دکھائیں۔ اس تھوڑے سے ادب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان جادوگروں کو ایمان کی دولت عطا کر دی۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے نبیوں، ولیوں اور والدین کی، بزرگوں کی ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے۔